الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ لوگ میری طرف منسوب کرتے ہوئے بہت سارے جو صدور الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، انتخاب کے لیے انتخابی حصہ لیے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا میراث صاحب نے مجھے کھڑا کیا، دو تین دعوے دار کھڑے ہو گئے، لیکن میں اپنی طرف سے وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میر کاظم علی صاحب، میں جس وقت میں فارم لیا تھا مجھ سے یہ گفتگو کیے تھے کہ مولانا آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو میں نہیں کھڑے ہوتا، تو میں نے کہا کہ آپ اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو میں بھی اس وقت میں فارم داخل نہیں کروں گا۔ تو ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا رجحان میر کاظم علی صاحب کی طرف ہے، اس لیے کہ شرعی اعتبار سے بھی ایک داڑھی کرتا وغیرہ مسلمانوں کی شناخت ان کے پاس پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے اندر شعر بنتا ہے تو پورا شعر کی طریقے سے پٹے ڈپا وغیرہ لگا لیتا ہے، تو اسی طریقے سے ہم بھی مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی کچھ کم سے کم مسلمانوں کا سونگ تو ہونا چاہیے۔ حقیقت کے اندر کچھ خامیاں ہو سکتی ہے ہر ایک کے اندر، لیکن ظاہری اعتبار سے تو ایک متشرع نظر آنے والے میر کاظم علی صاحب ہی ہیں، اور پھر دنیاوی اور دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی قابل یہی ہیں، اس لیے کہ دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں تو آپ بخوبی واقف ہیں، اچھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی علماء سے مفتیان کرام سے ربط میں رہتے ہیں اور ان کے مشوروں کے ذریعے سے کسی بھی کام کو کرتے ہیں۔ اس لیے میرا رجحان بھی خاص طور پر میر کاظم علی صاحب کی طرف ہی ہے کہ ان کو صدر کے لیے منتخب کیا جائے۔ اور پھر رہا اس الیکشن کے اندر جو بدنام کرنے کی باتیں، تہمتیں وغیرہ لگائی گئی، مجھ سے بھی کہا گیا، ایک صاحب نے کہا غیر ذمہ داری انداز میں جملوں کو کہتے ہوئے کہ کاظم علی صاحب جس وقت میں چارج دے رہے تھے موجودہ یہ باری صاحب کو، تو کوئی زیرو بیلنس بتاتے ہوئے ان کو چارج دیے ہیں، لیکن میر کاظم علی صاحب سے میں نے پوچھا تو وہ پوری وضاحت کے ساتھ میں جو چارج دیے ہیں بتائے 3,43,716 روپئے باری صاحب کے حوالے کیے ہیں، اور اس کی تحریر بھی دستاویز بھی موجود ہے۔ لہذا بعض باتیں ایسی ہیں جو تہمت کے طور پر لگائی جا رہی ہیں، یہ غیر مناسب ہے۔ خاص طور پر الیکشن کے اندر کوئی آدمی کھڑا ہو رہا ہے تو اگر اس کے اندر خامی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں تو اس خامی کو بجا تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن جو خامیاں موجود نہیں ہیں اس کی تہمت ان کے اوپر لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے اندر ایسے لوگوں کو ذلیل کریں گے۔ تہمت کی بھی بڑی سزا ہے، تو بہرحال ان حدیثوں کا ذکر کرنا نہیں ہے، اور بھی بہت سارے تہمتیں لگا کر اپنے وزن کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، غیر مناسب چیز ہے۔ لہذا میر کاظم علی صاحب کو ہی کل وہ گھڑی کے نشان کو ووٹ ڈال کر صدر کے لیے منتخب کریں، یہ میری آپ تمام حضرات سے، شہریان جگتیال سے میری گزارش ہے۔